کہ جی افغانستان پر ابھی پاکستان نے جو فضائی حملے کیے ہیں ان کے بارے میں بھارت کا کیا رویہ ہے، اور وہی کاپی تو پیسٹ. انہوں نے ہمارا سب سے زیادہ جو مخالف ملک رہا ہے وہ افغانستان تھا. افغانستان، یس. زلمے خلیل زاد اس کا بخت مارے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ پاکستان کے خلاف جو ہے مستقل ہرزہ سرائی پر لگا رہتا. اب آج کل کے یہ جو نوزائیدہ قسم کے انقلابی ہیں ان کو کیا خبر ہے اس کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ڈیتھ، کہ ہمارے سب سے زیادہ دوست، ہمارے جہاد کو بہت زیادہ سراہنے والے، ڈرون حملوں کی مخالفت کرنے والے عمران خان پاکستان میں بہت مقبول تو یہ ہے بیسٹ اور ٹائم ہے انہوں نے اسٹرائک ریاست کرنے کا. پاکستان کو للکار دیا ہے. لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ بجائے وہاں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے، وہ ہر تیسرے چوتھے ہفتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد پر قبضہ کر لے جا. میں کہوں گا وش یو بیسٹ آف لک، if طالبان are friends to you, good luck sir, see you in Delhi. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں حالات کافی خراب ہو گئے ہیں. وار، جنگ کی صورت بڑھتی جا رہی ہے اور اب پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا بھی شاید افغانستان کے ساتھ ہی مل گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کے لیے کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں اور کیا پھر سے انڈیا پاکستان کے بھی نئے کانفلکٹس آ جائیں گے؟ سوشلی، اکنامکلی اور اوور آل بارڈر کی دونوں سائڈس پر کیا اختلافات مزید بڑھ جائیں گے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ملک کے ساتھ یہ حالات کب تک جاری رہیں گے. السلام علیکم نصرت صاحب. یہ افغانستان والا ایشو تو تھا ہی، اب ہمارا دوسرا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ آئی گیس افغانستان کے سپورٹ میں آ رہا ہے. کیا یہ مزید پرابلم ہو سکتی ہے فار پاکستان ہمارے لیے ایز سچ؟ Why not؟ ود انڈیا اینڈ افغانستان. دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمارا سب سے زیادہ جو مخالف ملک رہا ہے وہ افغانستان تھا. افغانستان، یس. یعنی جس ملک نے، واحد ملک ہے کہ جس نے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، اقوام متحدہ میں قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی جو ہے وہ رکنیت، اس کو رکوانے کی کوشش کی. وہ افغانستان تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد افغانستان کے بھارت کے ساتھ ہمیشہ تعلقات بہت قریب رہے ہیں اور ان کی قربت کا یہ عالم رہا ہے کیونکہ روس اور بھارت کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے، باوجود اس کے کہ بھارت اپنے آپ کو غیر جانبدار ملک کہتا ہے. جتنا عرصہ سوویت یونین جن دنوں یہ کہلاتا تھا، روس کمیونسٹ امپائر کی، ان کی افواج وہاں پہ موجود رہی، اس تمام عرصے میں بھارت اور انڈیا کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے، سفارتی تعلقات بھی برقرار رہے اور اقوام متحدہ میں دنیا بھر کے ملکوں کی اکثریت جو ہے وہ روس کے خلاف قراردادیں جنرل اسمبلی میں جب پیش کی جاتی تھی تو بھارت جو ہے وہ اس میں مذمت نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد یہ ہے کہ جب روس چلا بھی گیا تو اب جیسے حامد کارزئی جو افغانستان کے صدر بنے تھے، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موصوف نے ڈیرہ ڈون میں تعلیم حاصل کی تھی. ڈیرہ ڈون یہ وہ یعنی شہر ہے، شملہ کے راستے میں آتا ہے، اس کو ڈون اسکول کہتے ہیں، بہت مشہور وہاں پہ ہے. وہاں سے راجیو گاندھی بھی پڑھ رہے تھے. ٹھیک، تو دونوں الومنائے ہیں وہاں کے. اچھا، اس زمانے میں حامد کارزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں کے درمیان جو پولیس تھی وہ انڈیا کی ٹرین تھی. ٹھیک ہو گئی بات. اب ہمارے ہاں ہمیں جو خواب دکھائے گئے تھے وہ یہ بتایا گیا تھا کہ جی اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پتلا ملک ہے، میں چوڑائی کم ہے، تو خدا نخواستہ اگر کبھی بھارت کا حملہ ہو تو ہمارے اثاثے ہم وہاں رکھ لیں گے اور یا ہماری فوج ہم وہاں ڈرا کر جائیں اور پھر وہاں سے واپس ایک جیوگرافیکل سچویشن بنا دی گئی پاکستان کی. باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ.
میں اس وقت بھی ہنستا تھا. اب آج کل کے یہ جو نوزائیدہ قسم کے انقلابی ہیں ان کو کیا خبر ہے اس کی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک ڈیتھ. بیکاز افغانستان اپنے آپ کو آپ سے بہت پرانا ملک سمجھتا ہے. ایک حوالے سے شاید وہ درست بھی ہے کیونکہ وہ 100 سال قبل ہمارے سے وہ اپنا وہ پہلے ایک اسٹیٹ وہ بن چکا تھا, اسٹیٹ بن چکے تھے. اس کے بعد بہرحال ان کی سندھ کے کچھ حصوں پر بھی حکومت رہی, ملتان میں بھی وہ ان کی یعنی زیر نگیں تھا کسی دور پہ. اسی لیے آج کے ملتان میں بھی ابدالی روڈ ہے. احمد شاہ ابدالی جو بانی ہیں افغانستان کے وہ ملتان میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہ جو پشاور ہے یہ وہاں کا ونٹر کیپٹل تھا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عام اگر افغان جو ہے خواہ وہ کٹر مسلمان ہو, کٹر کمیونسٹ ہو, وطن پرست ہو, نیشنلسٹ ہو, وہ کہہ رہا ہے یہ پاکستان کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خود چونکہ روس کو شکست دینی تھی تو باقاعدہ امریکن یونیورسٹیز سے وہ جو ہے بچوں کی تعلیم کا نصاب کا کریکولم کی کتابیں لکھی گئی, اور اس میں کاف سے کلیشنکوف, جیم سے جہاد وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ جناب یہ تو گریو یارڈ رہا ہے کسی کو, اور افغان ہمیشہ دلاور قوم ہے اور یہ آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں محمود غزنوی جو ہیں وہ کہاں کے افغان تھے, بیسیکلی ترکن نسل تھے, پھر غوری آ گئے, اور یہ بہرحال وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک سپر طاقت کو توڑا. یہ یاد رکھے بغیر کہ روس کو توڑنے کے لیے مال کہاں سے آ رہا تھا, اسلحہ کہاں سے آ رہا تھا, تربیت کون دے رہا تھا, اب محفوظ پناہ گاہیں کہاں تھیں, یہ پاکستان, امریکہ, دیگر ممالک. ٹھیک ہے نا بات. اس کے بعد یہ کہ جی ہم نے پھر امریکہ کو 21 سال تک وہاں قابض رہنے کے باوجود ہم نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو, وہ چلا جائے افغانستان سے, اور وہ ذلیل و خوار ہو کر نکلا. تو اگر ہم نے روس اور افغانستان کو شکست دی تو پاکستان کیا بیچتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ وہ دیکھیں نا, اب وہ ظلم خلیل زاد, اس کا بخت مارے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا, وہ پاکستان کے خلاف جو ہے مستقل ہرزہ سرائی پر لگا رہتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب بڑا مناسب وقت ہے. مناسب وقت اس لیے ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ دوست, ہمارے جہاد کو بہت زیادہ سراہنے والے, ڈرون حملوں کی مخالفت کرنے والے عمران خان پاکستان میں بہت مقبول ہیں, اور انہوں نے ریاست پاکستان کو للکار دیا ہے. تو یہ ریاست پاکستان جو عوامی مقبولیت سے ان کی دانست میں محروم ہے, یہ تو ہمارے ساتھ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں, اور یہ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. تو ویک ہوئے اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بجائے گورننس پر توجہ دینے کے, دیکھیے ان کے اپنے علاقوں کا یہ عالم ہے. کتنی ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ از فرام ڈی آئی خان, سو از دا گورنر. یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک صوبے کا گورنر بھی اور وزیر اعلیٰ دونوں ایک ہی علاقے سے ہیں. لیکن مغرب کے بعد ڈی آئی خان, ٹانگ اور یہ آپ کے کلاچی, ادھر آپ گھر سے نہیں نکلتے. اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر پولیس خود وڈرا کر لیتی ہے کہ ہم بھی نہیں جانا چاہتے. لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ بجائے وہاں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے, وہ ہر تیسرے چوتھے ہفتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں. ان کے لیے صحیح پرائیویٹ. آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا لکی مروت میں, بندے اٹھا کے لے گئے وہ, اور اس طرح جو ہے 18 لوگ تھے غالباً, ان میں سے 8 جو ہے بازیاب ہوئے, باقی غائب ہو گئے, اور ابھی ان کی تلاش جاری ہے.
اس کے علاوہ دیکھیے جو کرب میں ہو رہا تھا، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پوری صحافت یہ بنا رکھی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے نحال میں، اور وہ جیل سے کب آئیں گے اور وہ اسلام آباد کب پہنچیں گے 84 دنوں سے. آپ کو پتہ ہے کہ کل میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، مرغی کا جو ریٹ تھا نا یہ پارا چنار شہر میں 2500 روپے کلو تھی مرغی، اور صرف پرسوں یا ترسوں 30 ٹرک گئے ہیں. اس کے بعد سے کوئی وہ جو بڑی یعنی بڑک لگا رہے تھے کہ جی ہم سڑک بھائی 80 کلومیٹر واحد راستہ. خیر اینی وے وہاں پہ ان کے ٹھکانوں پر جو ہے ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہا تھا، تو جی فضائی حملے کرنا پڑے بار بار متنوع کر کے. وہ ٹارگیٹڈ آپریشن تھے، انہیں وہ روک تو نہیں پائے، لیکن انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی افغانوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی انہوں نے دہشت گردی پر ہمارے فضائی حملے نہیں ہوئے ہیں پاکستان نے، بلکہ بچوں اور خواتین کو مارا گیا، یعنی کہ یہ گھروں پر حملے، ان کے ڈیرا گھروں پہ حملے لوگوں نے کیے ہیں اور وہ اس سے پہ. اب ایگزیکٹ یہی الفاظ جو افغانستان نے استعمال کیے. ایسی چیزیں جو ہیں یہ مینج ہوتی ہیں جب بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ان کی ہفتہ وار جو بریفنگ جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے ہو رہی، تو وہ اس طرح کے کوشچنز پلانٹ کیے جاتے ہیں. تو وہ انڈیا نے بھی تو ان سے سوال کیا گیا کہ جی افغانستان پر ابھی پاکستان نے جو فضائی حملے کیے ہیں ان کے بارے میں بھارت کا کیا رویہ ہے، اور وہی کاپی تو انہوں نے وہی ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے کہ جی ہاں ہم نے وہ دیکھا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ پاکستان کا یہ کو تو یہ صحیح. لیکن یہ تو انڈیا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے نا پاکستان کے خلاف سٹانس لینا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. آج افغانستان ہے، کل کو کوئی اور ہوگا. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آئی تھنک کہ اب ایک پوری جنریشنل ایک چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ طالبان جو ہیں وہ یقیناً ان دنوں بھارت سے وہ چاہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن راستہ کہاں سے آئے گا؟ تو پاکستان. تو آپ کیسے کر سکتے؟ تو آپ پھر کیسے انڈیا سے دوستی کر سکتے ہیں پاکستان؟ نہیں بابا، بغیر بات یہ ہے کہ یہ بات بھارت کو بھی سمجھ لینی چاہیے، افغانستان کو بھی سمجھنی چاہیے، اور پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے. تو اس وقت آئی تھنک ہماری پوزیشن اتنی ہوئی کہ ہم تو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے. بات بڑی سیدھی سادی ہے کہ آپ مخاصمانہ رشتے رکھ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے. اب لیکن یہ دیوانے کا خواب ہے. ٹھیک ہے، وہ تھاپڑا لگائیں گے ٹی ٹی پی کو وہاں جو ہے کہ یار ٹھیک ہے پاکستان میں تاکہ انسٹیبلٹی رہے، لیکن ان اینڈ اس سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، افغانستان تاریخ پوری اٹھا کے دیکھو، افغانستان سے جو بھی دلاور آیا جب اس نے لاہور پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد اس نے کراچی کا رخ نہیں کیا، اس کے بعد وہ پانی پت کی طرف مڑا پاکستان، اور بالآخر جا کے دلی بیٹھا جو انڈیا میں ہی ہے. تو اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانوں کے ہاتھوں ہمیں تباہ کر کے، تو وہ چاہتا ہے کہ ایک اور احمد شاہ ابدالی جو ہیں دلی میں بیٹھتے ہیں، تو وہ پھر تو ہسٹری ریپیٹنگ اٹ ہسٹری پھر سر وہی اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. پھر تو وہی لاہور پانی پت دلی پھر نہ ہو جائے. آج کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ناٹ پاسبل. یہ کہ پاکستان اب اس طرح کا تر نوالا نہیں ہے، اور ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تاریخ وہی یاد رہتی ہے جو ہم یاد رکھنا جو ہمیں سوٹ کرتی ہے سر، جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی خطے سے ایک رنجیت سنگھ بھی تھا، تو یہ پشاور پہ قبضہ کس نے کیا تھا؟ رنجیت سنگھ. پھر تو ہاؤ کین وی سے کہ تو یہ کہنا اس دفعہ چیزیں مشکل ڈفرینٹ ہوں گی. تو وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی کہ بس صرف یک طرفہ ٹریفک ہی نہیں رہی ہے، یہاں سے بھی بہرحال، یعنی کہ یہاں دلی کے تخت پر اگر بابر بیٹھا ہوا تھا تو ادھر اس کا بیٹا تھا کامران، اور ابھی بابر وہیں دفن ہے نا، تو بابر تو افغان نہیں تھا. آئی ہوپ آئی ایکسپلین. تو اگر انڈیا سوچ رہا ہے تو سوچ لے بھائی.
سوچنے میں تو سر کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. میں کہوں گا وش یو بیسٹ آف لک, یو نو اف طالبان آر فرینڈس ٹو یو, گڈ لک سر, سی یو ان دلی. پھر سر وہی یہی نہ ہو کہ پھر سے وہی ریپیٹ ہو جائے جو 100 سال 200 سال پہلے ہوا. یہ میں ایسے ہی کہا, آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. یہ دیز آر اسمال پیٹی گیمس, اور آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو اب میچور, تینوں ملکوں کو میچور ہو جانا چاہیے چاہیے کے ساتھ اس ٹائپ کی گیم سے نکل کے. لیٹس تھنک وی آر پور کنٹری ان دیٹ. all three of us are poor, yes sir. وہ ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. اپنے آپ کو بہتر کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے کچھ نہیں ہوگا. چلے سر, بٹ آئی گیس یہ ہمارے کنکلوڈنگ ریمارکس کو بہت اچھے تو نہیں ہیں, بٹ وی کین اسٹل ٹرائی. سوچ پر تو پابندی نہیں لگا سکتے. ناظرین, وہی بات ہے کہ تینوں ملکوں کو اپنی پوزیشنز دیکھنی چاہیے. دیکھا جائے تو تینوں ملک ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف بھی نہیں ہیں, لیکن اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ اس کے تھرو, افغانستان کے تھرو پاکستان کے ساتھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, تو وہی بات ہے نصرت صاحب والی کہ وی وش دم بیسٹ آف لک. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.